اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال آیت نمبر 11 دیکھیے. اذ یغشیکم النعاس امنة منه ویسے نا. اذکر اذ یغشیکم النعاس امنة امنا مما حصل لكم من الخوف. یاد کرو جبکہ ڈھانک دیا تم کو اونگ تمہارے اوپر. ڈھانک دیا کیا مطلب؟ تمہارے اوپر مسلط کر دیا اونگ. تغشا اس سے پہلے بھی آیا ہے لفظ غشا یغشی ڈھانپنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ غشا یغشی ڈھانپنا لفظی طور پر تو وہی ہے. تم پر اونگ مسلط کر دی. تم پر اونگ مسلط کر دی. کیسے؟ دو قسموں سے کی. فی الرأس والنوم فی القلب، یعنی یہ کہ سر میں اور دل میں. سر میں نیند کے طور پر اور دل میں اطمینان کے طور پر بولا جاتا. یہ کیوں کیسے موقع پر ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب تعداد میں بہت تھوڑے تھے تو اب غزوہ شروع ہونے ہی والا ہے. اس موقع پر جو ہے ان کو اونگ طاری ہو رہی تھی. میدان جنگ میں اگر کوئی آدمی اونگ رہا ہے یا سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا اطمینان ہے کہ انہیں مد مقابل چاہے کتنے بڑا طاقتور دشمن ہے اس سے انہیں گھبرا رہا نہیں ہے، ڈر رہا ہے نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس بات کی نشانی وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اونگ مسلط کر دی. بول سکتے ہیں آپ کیا بول سکتے ہیں؟ امن کے طور پر. امنن مما حصل لكم من الخوف، امن کے طور پر اس سے جو تمہارے لیے حاصل ہوا تھا، یعنی خوف. خوف سے امن کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کیا کر دی؟ اونگ مسلط کر دی، اونگ ڈال دی تمہارے اوپر. اور کیا ہوا آگے؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا تھا تم پر آسمان سے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، غزوہ بدر کا معاملہ ایسا تھا کہ کافر لوگ جو کہ پہلے پہنچے ہوئے تھے وہاں پر ان کو جو ہے اچھی خاصی ہموار زمین مل گئی، اور مسلمان جہاں پہنچے ہیں نا وہاں پر نہ پانی تھا اور نہ کچھ خاص جگہ تھی. وہ بالکل ریتیلا میدان ہی میدان تھا. کافروں کو ٹھیک ٹھاک جگہ مل گئی تھی، پانی بھی مل گیا تھا. اور میدان جنگ میں سب سے اہم چیز یہ رہتی کہ پانی پر کسی کا قبضہ ہو گیا تو وہ فوج کے جیتنے کے امکانات کئی فیصد بڑھ جاتے ہیں. کئی فیصد بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پانی رہتا پینے کے لیے، وقتاً فوقتاً پانی لے سکتے ہیں. اب جس فوج کے پاس پانی نہ ہو پینے کے لیے، اگر جنگ لمبی چل جائے تو پھر جو ہے ایک ایک قطرے کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محتاج جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. اس میں جو ہے فوج کے اندر بہت زیادہ بے چینی پھیل جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا دیکھو. تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پورا پانسا کیسے پلٹ دیا؟ آسمان سے پانی نازل فرمایا، یعنی بارش ہوئی. بارش ہوتی جو ان کی جو جگہ تھی وہ پوری جو ہے زمین تھی پورا جو ہے کیچڑ میں لسلس ہو گئی، اور مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ ریتیلا میدان تھا، اور پانی پڑنے کی وجہ سے وہ ریت اپنی جگہ جم گئی، اور مسلمان جو ہے ایک گڑھا بنا کے پانی کو آسمان سے بارش ہوئے پانی کو جو ہے جمع کر لیا. تو وہ پینے کے لیے کام آ گیا. وہ پینے کے لیے کام آ گیا. ایسا تو ما لیطہرکم بہ، تاکہ تم کو پاک کرے من الاحداث والجنابات، حدثوں سے اور جنابتوں سے. مطلب یہ ناپاکی ہے، استنجا وغیرہ کا مسئلہ ہے، جنابت کسی کو ہو گئی وہ. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اور دور کرے تم سے شیطان کے رجز کو. رجز کو کہ کیا ہے؟ گندگی. سمجھ میں آئے گا نا؟ یہاں مراد کیا ہے؟ وسوسہ. وسوسہ الیکم، اس کا وسوسہ تمہاری طرف. بِأَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ، اس طور پر کہ اگر تم حق پر ہوتے. مَا كُنْتُمْ ظَمْآءَ مُحْدِثِينَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ، تو تم نہیں ہوتے جو ہے پیاسے اور حالت حدث میں، اور مشرکین پانی پر. کیا مطلب؟ یہ جو ہے شیطان وسوسہ بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسوسے کو بھی صاف کر دیا. فوراً یقین ہوگا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اسی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی، اسی وجہ سے پانی بھی مل گیا، اور مشرکین جو ہے ناحق ہونے کی وجہ سے وہاں پر بارش میں کیچڑ میں پھنس گئے. یہ سمجھ میں آیا. اچھا سا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ جمائے. یحبس، حبس حبس مانے قید کرنا ہے لفظی ترجمہ. جمع تمہارے دلوں پر جو ہے جمع دے یقین کو، تمہارے دلوں پر یقین کو، یعنی یقین تمہارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے. والصبر، اور صبر کو، صبر کو تمہارے اوپر جمع دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَن تَسُوقَ فِي الرَّمْلِ، اور جو ہے تم اس کے ذریعے قدموں کو جمع دے ریتی میں دھسنے سے. بارش نہیں ہوئی تو کیا ہو رہا تھا؟ پیر ریتی میں دھس رہے تھے. بارش ہوتی ریتی پوری بیٹھ گئی تو آسانی سے چلنا شروع کرے. سمجھ میں آ گیا؟
تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نصرت اور مدد تھی، ظاہراً سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آگے دیکھیے اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اب یہ معنی طور پر مدد ہے، یہ معنوی مدد ہے۔ ظاہری مدد تو بارشیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، معنوی مدد کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرشتوں کا نزول فرمایا۔ اذ یوحی ربک، جس وقت یہ وحی کرتا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، الذین امد بہ من مسلمین، وہ جن کے ذریعے مسلمانوں کی اس نے مدد کی، انی معکم، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کس بات کا؟ کہ بی انی، اس طور پر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی فرشتوں کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، بالعون والنصر، مدد اور نصرت کے ذریعے۔ فثبتوا الذین آمنوا بالاعانۃ والتبشیر، تم ایمان والوں کو جمع دو مدد کے ذریعے اور بشارت دینے کے ذریعے۔ یعنی فرشتے جب جا کے ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے تو جب انہوں نے دیکھا ہمارے ساتھ تو بہت بڑی جمعیت ہے، تو ان کو جو ہے بشارت بھی ملی فرشتوں کی طرف سے، اور جو ہے ان کا دل اور مضبوط ہو گیا کہ اب ہم صرف 300 نہیں ہیں بلکہ کتنے ہو گئے؟ 3000 ہو گئے۔ یہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب الخوف، عنقریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کہ کافر تھے، کیا ڈالوں گا؟ خوف ڈالوں گا، رعب، سمجھ میں؟ رعب سے مراد خوف، ڈر گئے، وہ دیکھتے ارے ہم تو سمجھ رہے تھے تھوڑے ہیں، یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے۔ دو فائدے ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک تو کافر دیکھ کے ڈر گئے اور مسلمان دیکھ کے خوش ہو گئے، ہم تو بہت ہو گئے بلکہ۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم مارو گردنوں کے اوپر۔ اس کو حکم دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتوں کو حکم دیا تم گردنوں کے اوپر مارو، ای الرؤوس، گردنوں کے اوپر کیا رہتے؟ سر، سروں کو مارو۔ اب ہوا کیا معلوم ہے؟ اور ہوا کیسا؟ میدان جہاد میں، بدر کے میدان میں مسلمان جو ہے کافر کو مارنے کے واسطے تلوار ایسا اٹھا رہا، اس کی گردن الگ ہو جا رہی، تو بولا میں مارا ہی نہیں، کیسا گر گیا ہم نے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے ان کو مار رہا تھا؟ فرشتوں کے ذریعے۔ یہ ہوا، کتنی بڑی مدد تھی۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان میں سے ہر جوڑ کو، پور پور کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پور پور کو مارو۔ کیا مطلب؟ اطراف الیدین والرجلین، ہاتھوں اور پیروں کے اطراف کو، پور پور وہ تو کنارے کنارے پورے، یہاں سے جہاں سے مارنا ہے وہاں سے، پور پور کو مارو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْصِدُ ضَرْبَ رَقْبَةِ الْكَافِرِ، تو آدمی ارادہ کرتا تھا کہ کافر کی گردن کو مارے، کیا ارادہ کرتا تھا؟ تلوار نکالا مارنے کے لیے، فَتَسْقُطُ قَبْلَ أَن يَصِلَ السَّيْفُ إِلَيْهِ، تو وہ گر جاتا تھا اس سے پہلے کہ اس کی تلوار وہاں تک پہنچتی۔ انہیں بولا میں نکالتے ہوئے نہیں گر گیا، میں مارا ہی نہیں اس کو، کیسا گرا؟ یہ ہوا، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے اور ایک واقعہ ہے، یہاں سے دوسری بات ہے۔ وَرَمَاهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم بِقُبْضَةٍ مِّنَ الْحِصَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی ان کی طرف پھینکی، رمائے میں پھینکنا، ہم ان کو، قبضہ، قبضہ کے معنی کیا ہے؟ پکڑنا ہے، قبضہ پکڑا ہوا بولے گا، مٹھی، کیا بول سکتے اس کو آپ؟ مٹھی، کنکریوں کی ایک مٹھی، حصہ کی مٹھی۔ فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ إِلَّا دَخَلَ فِي عَيْنَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، کوئی باقی نہیں رہا مشرک مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں داخل ہوا ان میں سے کچھ، وہ ایک مٹھی کنکریاں جو دیتی کی تھی نا، تو ہر کافر کی آنکھ میں کچھ نہ کچھ جا کر گر گئی، سب اپنی آنکھ رگڑنے لگے، فَهَزِمُوا، پھر وہ کیا ہو گئے؟ شکست کھا گئے۔ ذَلِكَ الْعَذَابُ الْوَاقِعُ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ خَالَفُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ عذاب جو ان کے ساتھ واقع ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ سے انہوں نے دشمنی کی، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے دشمنی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم العذاب، وہ عذاب، فذوقوہ، تم اس کو چکھو، اے کافرو، دنیا میں بھی عذاب ہے نا بھیا، وہ عذاب یہ ہوا کہ کافرو تم اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، تو وہ عذاب چکھو یعنی دنیا میں، اور دوزخ کا عذاب ہے آگ کا عذاب کب ہے؟ آخرت میں، ٹھیک ہے، تو دنیا میں یہ عذاب، آخرت میں وہ عذاب۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تم بھیڑو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، زحفا، یہ زحفن جو ہے حال ہے، اس کا حال ہے کفروا میں جو ضمیر ہے نا اس کا حال ہے، مطلب کیا ہے؟ اس حالت میں کہ وہ بہت زیادہ کثرت میں ہوں، بہت زیادہ کثرت میں، کیا مطلب کثرت میں ہو؟ زحفا یزحف کے معنی سرکنا ہے، آہستہ آہستہ ہٹنا ہے، اس حالت میں کہ وہ آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہوں، لفظ ترجمہ یہ ہے، آہستہ آہستہ کب ہٹتے ہیں؟ بہت زیادہ جب کثرت میں ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ کثرت میں ہوتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں؟
آہستہ 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 جاتے ہیں. تو مجتمعین جبکہ وہ اکٹھے ہوں، کأنہم لکثرتہم یزحفون اس طور پر کہ وہ لوگ ان کی کثرت کی وجہ سے سرک رہے ہوں، آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو جب تم اتنی زیادہ تعداد کے کافروں سے بھڑ جاؤ تب بھی فلا تولوہم الادبار، تو تم مت پھیرو ان سے پیٹوں کو، مت پھیرو ان سے پیٹوں کو. میدان جنگ میں چاہے کافر تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہو، کثرت میں ہو، تب بھی تم کیا کرو، پیٹ پھیر کر مت بھاگو. منہزمین یعنی شکست کھا کر مت بھاگو. بھاگنا پسند نہیں ہے، آگے ہے نا تفسیر اس کی، آگے تفصیل آ رہی ہے. منہزمین یعنی شکست کھاتے ہوئے، پیٹ پھیر کر مت بھاگو تو شکست کھاتے ہوئے. البتہ پھر حکم دیا جا رہا ہے جو آدمی اس طرح پر جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہے. ہاں مگر دو صورتوں میں اگر کوئی بھاگتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے. وہ دو صورتیں آ رہی ہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ اور جو آدمی ان سے پیٹ پھیرے گا اس دن، کس دن، بھیڑنے کے دن، جنگ کے دن، بھیڑنے کے دن، جنگ کے دن. یوم لقائہم ان سے ملنے کے دن، اپنی پیٹ کو، دبرہو اپنی پیٹ کو، دبر کس کو بولتے ہیں، پیٹ. اصل میں ترین کو بولتے ہیں دبر، یا پیٹ مراد ہے. سمجھ میں آ گیا نا. جو اپنی پیٹ پھیر گا، یہ ایک محاورہ ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کا مطلب کیا ہے، چھوڑ کر بھاگ جانا، پیٹ دکھانا بولتے نا. فئتن اچھا نہیں الا متحرفا لقتال، ہاں اس میں استثناء دو چیزیں بیان کی گئی. جو آدمی پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑا گنہگار ہے. اس سے پہلے دو استثناء ذکر کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب، جو آدمی پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن دو استثناء والا بھاگ سکتا ہے. بھاگ سکتا ہے. کون کون ہے وہ دو دیکھیے. الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ قتال کی چال چلنے کے لیے، مگر یہ کہ تحرفا یتحرف مانے تبدیل کرنا، ہاں تحریف کس کو بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں رد و بدل کرنا. منعطفن ہے یہاں پہ، منعطفن مانے قتال کے لیے چال کرنے کے لیے، مگر یہ کہ مطلب یہ کہ سامنے کافر کو دکھا رہا ہے کہ میں جو ہے پیٹ بھاگ رہا ہوں تاکہ انہیں لالچ میں آگے بڑھ جانا، آگے بڑھتے اس کو جو ہے اپنے گھیرے میں لے لینا، یہ مقصد ہے. دوسری طرف کمین گاہوں میں مجاہدین چھپے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے چکما دیکھتے ہوئے اس کو کیا کرنا ہے، تھوڑا پیچھے لانا ہے. انہیں یہ سمجھتا کافر اور دو چار کافر یہ سمجھتے کہ چلو ان پیٹ پھیر بھاگ رہا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے. جیسے ہی پیچھے بھاگتے تو پیچھے سے جو ہے کمین گاہوں سے مجاہدین آ جاتے ہیں تو انہیں بیچ میں پھنس جاتا ہے اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے، مگر یہ کہ قتال کی چاند چلنے کے لیے. بِأَن يُرِيهِمُ الْفَرَّةَ مَكِيدَةً وَهُوَ يُرِيدُ الْكَرَّةَ، اس طور پر کہ ان کو دکھلائے بھاگنا چال کے طور پر. لفظی ترجمہ دیکھو، اس طور پر کہ ان کو دکھلائے بھاگنا چال کے طور پر، اور وہ ارادہ کر رہا ہو لوٹنے کا. کرنا مانے لوٹنا، فرہ بولے تو بھاگنا، کرنا بولے تو لوٹنا، یاد رکھنا. سمجھا گیا؟ او متحیزا منضما الی فئۃ، یا ملنے کے لیے. متحیز، حیز کس کو بولتے ہیں، حیز بولتے ہیں ایک خاص مقام، ایک جگہ. متحیزن مانے جگہ بنانے کے لیے، جگہ بنانے کے لیے. کہاں پر، اپنی جماعت کی طرف. مراد کیا ہے، ملنا، اپنی جماعت سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مجاہدین لڑتے لڑتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا وہاں پہ کفار کا مجمع بہت زیادہ ہے، کفار کا مجمع بہت زیادہ ہے، اب مسلمان جو ہے وہاں پہ ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو ان کو جلد سے جلد کیا کرنا پڑتا، اپنی مسلمانوں کی جماعت ہے اس جماعت سے آ کے ملنے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگنا. بھاگنے کی اجازت ہے، ضروری ہے، ورنہ وہاں پھنس جاتے. تو ویسے وقت میں اگر بھاگ کے آ کے اپنی جماعت کے ساتھ مل رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر جانا ہی ہے، پھر جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اس واسطے بھاگ کے آنا. یہ جو رہتے نا، جو ہے چھاپا مار جنگ لڑتے ہیں، اللہ جو ہے سامنے کا مقابلہ نہیں کرتے، اللہ یہ چال چلتے ہیں، سامنے کا مقابلہ نہیں کرتے، سامنے دکھتے بھاگ جاتے. یہ سمجھ کے کہ انہیں سمجھنا چلو بھائی بھاگ جا رہا ہے، اس کے پیچھے لاتا، پیچھے آتے دوسرا جو ہے دوسری طرف سے اٹیک کر دیتا اس کو. تو ویسی جو ہے چھاپا مار جو چال بازی کی جنگ رہتی ہے نا، اس جنگ کا یہاں پر پیترا بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال او متحیزن، یا جو ہے وہ ملنے والا ہو الی فئۃ، جماعت کے ساتھ. الی فئۃ بولے تو جماعت. کون سی جماعت ہے وہ، جماعت من المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ. یستنجد بہا، جس سے کہ مدد حاصل کرے. یستنجد بہا بولے تو جس سے کہ مدد حاصل کرے. سمجھ میں آ گیا نا. یستعین او یقوی بہا نیچے لکھا ہوا ہے. اگر ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس کا حکم آ گیا ہے. فقط باء، استثناء کے بعد یہ فقط باء کا تعلق پہلے والے سے ہے. جو آدمی پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو وہ لوٹے گا اللہ کے غضب کو لے کر، سوائے ان دونوں چیزوں کے. اردو میں کیسی ترتیب رہتی ہے، اردو میں کیا ترتیب رہتی ہے، تو جو آدمی پیٹ پھیر کر بھاگے اور ایسا گنہگار ہوگا، مگر یہ کہ یہ دو آدمی نہیں ہوں گے ایسا رہتا. لیکن عربی میں کیا رہتا، جو استثناء پہلے بیان کر دیا جاتا، اس کے بعد حکم کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟
یہ قرآن مجید کی اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کا عمدہ اسلوب بھی ہے اور بہت زیادہ وہ بھی ہے۔ فقط بلاغت کا اسم ہے سمجھے آپ، فقط تو وہ لوٹتا ہے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وبئس المصیر المرجع ہی، اور کیا ہی برا وہ لوٹنے کی جگہ، مرجع ہی۔ اچھا وہذا مخصوص بما اذا لم يزل الكفار على الضعف، اچھا یہ بول رہے ہیں یہ مخصوص ہے اس صورت میں جبکہ کافر دگنے پر زیادہ نہ ہو۔ ہمارے مفسر اکرام علام فرما رہے ہیں کہ احادیث وغیرہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر دگنی تعداد سے زیادہ ہو، پھر پیٹ پھیر کر اگر وہ بھاگ جاتے ہیں اور اپنی جان بچا کر جو ہے پناہ حاصل کر لیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولنا چاہتا ہے۔ تو تین استثناءات ہیں، دو استثناء یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک استثناء وہ ہے کہ مسلمان بالکل کم تعداد میں، کافر دگنے سے بھی زیادہ ہے، ہاں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دگنے تک اگر رہیں، دگنے تک اگر رہیں مقابلہ کرنا، اگر کافر وہاں سے جو ہے 200 ہیں، مسلمان 100 ہیں، تو میں بھاگنے کی ذات نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ انفال کے آخر میں آ رہی ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا؟ الان خفف اللہ عنہم کے عنکم کے تحت، ٹھیک ہے نا؟ فلم تقتلوہم، اچھا اس کے بعد یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلم تقتلوہم ببدر بقوتکم ولکن اللہ قتلہم بنصرہ ایاکم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بدر میں تمہاری قوت کے بل بوتے پر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم مارے کیا کافروں کو؟ تمہارے پاس کہاں تھی اتنی طاقت؟ ہتھیار تھے کیا؟ کتنے گھوڑے تھے ہم سب؟ 2، 7 زرہ ہیں، پوری اتنی بڑی تعداد جو ہے جنگ میں جاری 313 کی صرف، اس میں 2 ہی گھوڑے ہیں۔ گھوڑ سوار کی بہت اہمیت رہتی، گھوڑ سوار کی بہت اہمیت رہتی میدان جنگ میں، وہ گھوڑ سوار ہے نہیں، جتنے بھی لڑے پورے پیادے لڑے ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بدر میں تمہاری قوت کے ذریعے، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے مارا، کیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجایا، تمہاری مدد کرا، یہ مطلب ہے بنصرہ ایاکم، اس کے تمہاری مدد کرنے کے ذریعے۔ وما رمیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعین القوم، اور آپ نے نہیں پھینکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی آنکھوں کو، اذ رمیت، جبکہ آپ نے پھینکا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کنکریوں کے ذریعے، جبکہ آپ نے پھینکا کنکریوں کو، لأن کفا من الحصا لا يملأ عیون الجیش، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس لیے کہ کنکریوں کی ایک ہتھیلی، کف بولے تو ہتھیلی نا، کنکریوں کی ہتھیلی مطلب کنکریوں کی ایک مٹھی جو ہے نہیں بھرتی ہے لشکر کے آنکھوں کو، سمجھ میں آ گیا نا؟ انل جیش الکثیر، زیادہ لشکر کی آنکھوں کو، برمیتی بشرین، ایک انسان کے پھینکنے سے۔ کیا مطلب؟ آپ نے پھینکا مطلب آپ نے نہیں پھینکا کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک مٹھی جو ہے کنکریاں اتنے بڑے لشکر کی آنکھوں کو بھر نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا۔ آگے فرمایا ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آنکھوں میں لے جا کے پہنچا دیا، بِإِيصَالِ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، ان تک پہنچانے کے ذریعے، اس کو ان تک، کن تک؟ لشکروں کی آنکھوں تک، فعل ذلك ليقهر الكافرین، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ کافروں کو مغلوب کر دے، کافروں کو قہار، غلبے والا، دوسروں کو مغلوب کرنے والا، سمجھ میں آ گیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اچھا ابلا یبلی کے معنی یہاں پر انعام دینا ہے، بلا ان دو معنی میں آتا، بولے تھے نا ضد ہے یہ، بلا آزمائش کے لیے بھی ہے، بلا انعام کے لیے بھی، اس سے پہلے آیا تھا نہیں آتا یہ بنی اسرائیل کے ذکر میں۔ تو وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً عَطَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اس سے جو ہے عطیہ دے، اچھا عطیہ، اللہ تعالیٰ تاکہ اس کے ذریعے عطیہ دے، اچھا کافروں کو مغلوب کرے اور مسلمانوں کو بہترین عطیہ دے، انعام دے۔ عطاء حسنا هو الغنیمہ، کیا ہے وہ بہترین انعام؟ دنیاوی اعتبار سے مال غنیمت، اخروی اعتبار سے تو جو ہے جنت ہے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے مال غنیمت۔ ان اللہ سمیع لاقوالہم علیم باحوالہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قولوں کو سننے والا ہے، ان کی حالتوں کو جاننے والا ہے۔ ذالکم، وہ کیا ہے؟ وہ الابلاء حق، حق یہاں پر خبر پوشیدہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ذالکم الحق، ذالکم حق، بولو وہ حق ہے، یعنی وہ انعام حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابلا کی معنی کیا ہے یہاں پہ؟ انعام، ہاں وہ انعام حق ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی موہن، کیا کرنے والا ہے؟ کمزور کرنے والا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ مضعف قید الکافرین، کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد کفار سے خطاب ہے، ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے تھے، اگر تم کیا کون کرے تھے معلوم ہے؟ ابو جہل کرا تھا، فتح طلب کرا تھا، انہیں بولا کہ
وہ لوگ بھی اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نا رب کعبہ بول کے، اللہ کا عقیدہ رکھتے ہوئے بولا کہ اے اللہ، جو آدمی قطع رحمی کر رہا ہے، جو آدمی قطع رحمی کر رہا ہے، انسانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اس کو تباہ کر دے۔ ابو جہل بولا تھا یہ بات۔ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، خاندان میں توڑ رہے ہیں، اور جو ہے بعض لوگوں کو لے کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس طرح اس کے ذہن میں رکھ کے اس نے ایسی بددعا کر لی جو اس کے اوپر ہی پلٹ کے آئی، کیونکہ یہ حرکتیں انہیں کرا۔ دیکھیے اب، ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے تھے، اے کفار، یہاں پر خطاب کس کو ہے بولے تو کافروں کو ہے، بولو اے کفار، تطلب الفتح القضاء، تم فتح طلب کر رہے تھے یعنی فیصلہ طلب کر رہے تھے، حیث قال ابو جہل منکم، جبکہ کہا تم میں سے ابو جہل نے کیا کہا، اللہم اینا کان اقطع للرحم واتانا بما لا نعرف فاحنہ الغداۃ، اے اللہ، جو کوئی بھی ہم میں سے قطع کرتا تھا رحم کو اور لاتا تھا ہمارے پاس اس چیز کو جس کو ہم نہیں پہچانتے، یعنی نئی نئی باتیں بول رہا تھا، فاحنہ، تو اس کو کیا کر ہلاک کر دے، احان یحین من، ہلاک کرنا، اس کا فیصلہ کر دینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ الغداۃ، کل، غداۃ کس کو بولتے ہیں؟ صبح، لفظ ترجمہ کیا ہے؟ صبح، کل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کے آندھرا میں کیا ہے؟ کل کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ صبح، صبح بولتے نہیں بولتے صبح، سمجھ میں آ گیا نا؟ صبح بولتے ہیں کل، عربی میں کا محاورہ ہے، وہ لوگ جو ہے بکرا بولتے ہیں، کل بولنا ہے کیا بولتے ہیں؟ بکرا، غدا، ایسا لفظ۔ اہلک ہو یعنی اس کو ہلاک کر دے، فقد جاءکم الفتح، تو یقیناً فتح آ گئی، تو جو فتح مانگ رہا تھا وہ فتح آ گئی۔ کیا مطلب؟ فیصلہ آ گیا اللہ کا۔ القضاء بہلاک من ہوا کذالک، یعنی اس کا فیصلہ، اس شخص کے ہلاک کرنے کا فیصلہ جو اس طرح تھا، جس طرح اس نے دعا کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ کافر تھا، جو ہے غلط باتیں پیش کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف، اور جو ہے مسلمان اسلام لانے والوں کو ستاتے ہوئے خاندان توڑ رہا تھا۔ وہ ابو جہل، اور وہ ابو جہل ہے، ومن قتل معه، اور جو اس کے ساتھ قتال، وہ اس کے ساتھ مقتول ہوئے، اور جو اس کے ساتھ مقتول ہوئے۔ ہاں، خود اللہ کا فیصلہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ گے کفر سے اور حرب سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا لِقِتَالِ النَّبِي نَعُدْ، اگر تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کے لیے لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، کیا کریں گے؟ لِنَصْرِهِ عَلَيْكُمْ، ہم ان کی مدد کریں گے تمہارے خلاف۔ سمجھ میں آ گیا نا سر؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور ہرگز کام نہیں آئے گی تم کو تمہاری جماعت، تدفع یعنی تمہارا دفاع نہیں کرے گی، نہیں کام آئے گی مطلب تمہارا دفاع نہیں کرے گی تمہاری جماعت، جماعتکم شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ کہ وہ زیادہ ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ اللَّهَ مَعَهُمْ، جو بھی پڑھا گیا ہے، اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ، انا کی کثرت کے استئناف ہے، اور انا کے فتح کے ساتھ لام کی تقدیر سے ہے، یعنی وَلِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔